بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے استاد کا طلباء سے تعلق و رشتہ۔ محترم سامعین، آپ جانتے ہیں ٹیچنگ کا شعبہ دنیا کے چند بہترین شعبوں میں سے ایک ہے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ بہت مضبوط اور اہم ہوتا ہے۔ یہ رشتہ نہایت پاکیزہ اور احترام کا حامل ہوتا ہے اور حصول علم میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا کے چند بے غرض اور لالچ سے پاک رشتوں کی فہرست میں استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی شامل ہے، کیونکہ بچے کو تعلیم و تہذیب کے گہرے آب اور تربیت کے بیش بہا سرمائے سے آراستہ کرنے میں استاد کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ اگر استاد کو بچے کی تعلیم و تربیت کا سنگ بنیاد کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ ایک اچھا استاد اپنے علم اور تجربہ سے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا شاگرد ہیرا ہے یا پتھر۔ یہ استاد کا کمال ہے کہ وہ ہر دو صورت میں بچے کو کارآمد بناتا ہے۔ دونوں صورتوں میں بچوں کو کارآمد بناتا ہے۔ اگر ہیرا ہے تو اس کو اور چمکاتا ہے، اور پتھر ہے تو اس کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے۔ ایک اچھا استاد اپنے علم سے شاگردوں کی الجھنیں دور کرتا ہے اور اپنی بہترین نصیحتوں کے ذریعے سے ان میں عقل و شعور کو پروان چڑھانے میں مگن رہتا ہے۔ استاد کی تعظیم ہر زمانے میں ہر انسان نے کی ہے۔ جس زمانے میں جس معاشرے میں استاد کی تعظیم نہیں کی گئی، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر پایا۔ مشہور بات ہے کہ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ وہ استاد کو کیوں اپنے ماں باپ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو سکندر اعظم نے جواب دیا تھا کہ میرے والدین مجھے آسمان سے زمین پر لے آئے، جبکہ میرے استاد نے مجھے زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ والدین نے میرے جسم کی پرورش کی اور استاد نے میری روح و جان کی پرورش کی۔ سیکھنے اور سکھانے میں استاد اور شاگرد کے رشتے کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جس قدر استاد شاگرد کا رشتہ مضبوط اور بہتر ہوگا، اسی قدر سیکھنے کی شرح بھی بڑھے گی۔ اگر استاد اور شاگرد کے رشتے میں کہیں جھول اور خلا پایا جائے، تب درس و تدریس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے اور نہ ہی بچے سیکھنے میں دلچسپی لیں گے۔ ایک اچھا اور مثالی استاد ہر پل اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی میں منہمک نظر آتا ہے۔ پیشہ تدریس جہاں استاد سے محبت، شفقت اور ہمدردی کا مطالبہ کرتا ہے، وہیں استاد کے لیے شاگردوں سے عزت و اکرام کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ محترم سامعین، استاد اور شاگرد کے درمیان ایک عظیم اور صحت مند رشتہ صرف اور صرف دونوں کے رویوں اور طرز عمل پر وجود میں آتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے مابین صحت مند رشتہ اور تعلق کس طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ اقدامات اور کچھ طور طریقے ہیں جو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ طلباء کو سمجھنے اور پیش آنے میں استاد کا طرز عمل اور رویہ استاد شاگرد کے مابین صحت مند تعلق پیدا کرنے میں بہت ہی معاون تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، طلباء کے اکتساب میں استاد کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اور طریقہ تدریس طلباء اور استاد کے درمیان بہترین رشتہ استوار کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اور تیسری اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ طلباء کی ہمہ جہت ترقی کے لیے استاد کی فکر مندی۔ طلباء کی ترقی کے لیے استاد کی فکر مندی اور احساس ذمہ داری استاد اور شاگرد کے رشتہ کو استحکام فراہم کرتی ہے۔ ہر وقت استاد اس فکر میں رہے کہ میرے کس طریقہ کار سے میرے طالب علم زیادہ سیکھ سکتے ہیں اور میرے طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر استاد کی یہ فکر ہوگی تو لازمی طور پر طلباء بھی
اس بات کو محسوس کریں گے اور استاد و شاگرد کا ایک بہترین رویہ تشکیل پا جائے گا۔ استاد اور شاگرد کے درمیان صحت مند رشتہ اور تعلق پیدا کرنے کے لیے چوتھا اور اہم ترین نقطہ یہ بھی ہے کہ نظم و ضبط کی برقراری کے لیے استاد کی جانب سے اختیار کردہ تکنیک اور طریقہ کار کیا ہیں اور ان کا شاگردوں پر کتنا اثر پڑتا ہے، اور استاد کی جانب سے اس طریقہ کار کو جو کہ وہ نظم و ضبط کو اختیار کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، نظم و ضبط پر عمل کرانے کے لیے اختیار کرتا ہے، طالب علم کس حد تک عمل کرتے ہیں اور اپنے بارے میں اس طریقہ کار کو کتنا موزوں سمجھتے ہیں۔ اس بات کا بھی استاد اور طالب علموں کے درمیان تعلق اور صحت مند رشتہ قائم کرنے کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اچھے استاد کو محبت و شفقت کا پیکر ہونا چاہیے۔ استاد طلباء سے اپنی محبت، شفقت، ہمدردی کا اظہار کرے، طلباء کو اپنے رویوں اور برتاؤ سے تاثر دے کہ وہ جو بھی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے ان میں طلباء کی تعلیمی اور روشن و خوشحال مستقبل کی ضمانت چھپی ہوئی ہے۔ استاد کو چاہیے کہ طلباء کے جو بھی مسائل ہوں انہیں اپنے ذہن میں رکھے، اور طلباء اگر ذہنی دباؤ یا پھر کسی الجھن اور پریشانی کا شکار ہو جائیں اور استاد ان مسائل اور الجھنوں کو دور کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کرے اور رہنمائی، تحریک اور ترغیب کے ذریعے ان میں اعتماد و اطمینان پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ محبت و شفقت اور طلباء سے ہمدردی کر کے استاد اپنے تعلق کو طالب علموں سے مؤثر اور بہترین بنا سکتا ہے۔ محترمین، استاد کا کام طلباء کی خرابی دور کرنا ہوتا ہے اور کوتاہیوں کو دور کرنے میں ایسا راستہ اور طریقہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے کہ جس سے بچے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ استاد کی جانب سے بچے کی تحقیر و تذلیل بچے کو خراب برتاؤ اور اکتسابی گراوٹ پر قابو پانے کے بجائے اس کو مزید ابتر کرنے کی طرف رواں کرتی ہے۔ بچوں کے الفاظ پر ڈٹے رہنے کے بجائے انہیں غلطیاں سدھارنے کی تلقین کریں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ کر دیں کہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح بھی ہمیں خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ غلطیوں کی اصلاح میں استاد کا رویہ شفقت سے بھرپور ہو اور رہنمائی اس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ استاد میں خدمت کا جذبہ موجود ہونا چاہیے، اور استاد کبھی بھی وہ کلمات ادا نہ کرے جس سے بچوں کی دل آزاری ہوتی ہو، اور بچے جب کوئی بات بیان کر رہے ہوں تو ان کی بات کو غور سے سننا چاہیے، اور بچوں کو جب مخاطب کرنا ہو تو ان کا نام عزت اور احترام سے لینا چاہیے۔ استاد جب ان کو نام لے کر مخاطب کرتا ہے وہ اپنے آپ کو خاص محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اساتذہ جب بچوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں تو انہیں اچھا لگتا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ کلاس روم میں ہونے والی ہر قسم کی سرگرمی میں سب کو یکساں مواقع فراہم کرے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ طلباء میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرے، اور جب کام تفویض کیے جائیں تو کوشش یہ کرے کہ ان سب طالب علموں کو موقع دیا جائے جو کم حصہ لیتے ہوں۔ استاد انفرادی گفتگو کر کے بھی طلباء کے ذوق اور شوق اور ان کی دلچسپی اور ان کے مشاغل کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ استاد کو مہذب اور بہترین انداز میں گفتگو کرنے والا ہونا چاہیے۔ اپنے چہرے پہ ہر وقت سنجیدہ مسکراہٹ سجائے رکھیں۔ سنجیدگی اور مسکراہٹ سے طلباء استاد سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔